جس مولوی نے کتابیں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہوں اور فلسفے کو خاص طور سے پڑھا ہوا ہو اور منطق کو، وہ بڑی خطرناک راہ پر چلتا ہے، اور وہ خطرناک راہ یہ ہے کہ وہ علم اور اس کی اصلاح ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ علم سے مراد اللہ کی معرفت۔ باقی یہ کتابوں کا علم آتا ہو اور فلسفہ اور منطق خاص طور پہ پڑھی ہوئی ہو، اور پھر کسی کی نگرانی میں خدا کی معرفت کے راستے کو طے نہ کیا ہو، تو وہی علم اس کے لیے اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب بن جاتا ہے، اور ایسی تعویلات اور توجیحات کرتا ہے کہ جس چیز کو سب حرام کہیں اس کے لیے جائز۔ کہ ملا عبدالحکیم جو تھے، نہیں، یہ دوسرے عبدالحکیم پروفیسر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت قابل آدمی تھے، علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے۔ ایک تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی شاہ جہان کے زمانے میں تھے۔ بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور بہت بڑے اپنے زمانے کے صوفیہ میں سے بھی تھے، اگرچہ شہرت ان کی علم کی بنا پر ہوئی۔ تو مولوی اگر علم تک محدود رہے اور اصلاح اور اپنے نفس کے مقاصد سے بے خبر رہے، تو پھر اس کے لیے حلت اور حرمت، اشیاء کا جائز اور ناجائز ہونا، خدا کا خوف اگر اٹھ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ ایک عبدالحکیم یہ تھے، پروفیسر تھے، اور ادارہ ثقافت اسلامیہ جب پاکستان بنا تو وہاں پر وہ کام کرتے تھے، اور وہ بھی بڑے فاضل آدمی تھے۔ علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ ایک مولوی صاحب کسی مقدمے میں اٹک گئے۔ اب جو وکیل تھا اس نے بہت بھاری فیس لے لی، اور مقدمے کی پیروی وہ ٹھیک کر نہیں رہا تھا۔ تو مولوی صاحب کو خیال آیا کہ اس وقت مانے ہوئے وکیل علامہ اقبال ہیں، تو کیوں نہ ان کے پاس جاؤں، اور دوستی کچھ تعلق بھی ہے، تو ان سے اس مسئلے کا حل پوچھوں۔ تو پہنچے علامہ اقبال سے مشورہ کرنے، اور بڑی تعریف کی علامہ کی، اور کہا علامہ صاحب آپ کی شاعری اصل میں قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ فلاں شعر جو آپ نے کہا ہے وہ فلاں آیت اس طرح آئی ہے، اور فلاں آیت اس طرح آئی ہے، اور اس کی تفسیر آپ کا یہ شعر ہے، اور کیا کہنے ہیں آپ کے، اور آپ تو اس زمانے میں اللہ کی نشانی ہیں، بس ذرا سا آپ کی ظاہری شکل و صورت پہ اعتراض ہوتا ہے، اگر یہ بھی اصلاح ہو جاتی تو آپ تو بالکل مقربین بارگاہ الہی میں سے تھے۔ تو علامہ اقبال چپ رہے۔
پھر انہوں نے زیادہ زور دیا تو علامہ نے کہا مولوی صاحب آپ کس مسئلے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بتائیں یہ میری ایک کوتاہی ہے، آپ بھی دعا کریں میں بھی کرتا ہوں اللہ اس کوتاہی کو دور کرے، لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ علامہ صاحب یہ ہے کہ میں نے اس وکیل کو سمجھایا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے رواج اور ایک چیز ہوتی ہے شریعت، تو جب ٹکراؤ ہوتا ہے رواج اور شریعت کا تو رواج ملک کا قوم کا غالب آتا ہے اور شریعت مغلوب ہو جاتی ہے۔ ان کا اچھا مولوی صاحب آگے انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں، میرے والد ایسے ایسے اچھے تھے اور بھی ان کا انتقال ہوا ہے، اور وراثت کی تقسیم کا مسئلہ جو آیا ہے تو بہن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے پیسے مجھے بھی وراثت میں ملیں گے، زمین بھی ملے گی، تو میں نے اسے سمجھایا ہے کہ ایک ہے رواج اور ایک ہے شریعت، اور ہمارے ملک میں رواج چلتا ہے، شریعت پہ جاہل لوگ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے رواج کے مطابق فیصلہ ہوگا، چونکہ خاندان میں بڑا ہوں تو اس لیے ساری چیزیں کراؤن پرنس ہونے کی وجہ سے میری ہیں۔ وہ بہن اب مانتی نہیں، وہ کہتی ہے شریعت پہ عمل کرو، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو رواج بھی ہے اور انگریز کا قانون بھی یہی ہے، اور خدا کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے حاکموں کے جو ہیں نا حاکم وقت کے، ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے وکیل صاحب سے کہا ہے کہ ملکی قانون کے مطابق فیصلہ فرمائیں، رواج کے مطابق فیصلہ فرمائیں، شریعت کے مطابق کریں گے تو فساد اس زمانے میں پیدا ہوگا، یہ زمانہ وہ نہیں رہا۔ تو علامہ صاحب نے انہیں بتا دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کریں، فلاں فلاں جو دفعات ہیں نا اپنے وکیل کو کہیں کہ تعزیرات ہند کی، اس کی قانون کی یہ پڑھے، اس میں یہ بڑا واضح طور پر مسئلہ لکھا ہے، اور اس کو اس طرف توجہ دلائیں اور یوں بات کریں۔ خوشی خوشی چلے گئے، پھر آئے اور کہا وہ تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے اور ہم شیرہ بھی نہیں مان رہی، میں کیا کروں، اور علامہ صاحب آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں، اور پھر وہ لمبی طویل تقریر شروع کی کہ علامہ کتنے بڑے، اور آخر پہ جب زیادہ لہجہ ان کا سخت ہو گیا کہ آپ ظاہر کو بھی کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پرسوں آئیے گا اور میں آپ سے سوچ کے بات کروں گا اور میں اپنی اصلاح ضرور کروں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ بڑی خوشی سے شوق سے پرسوں آ گئے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے سوچا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں جو پورا شریعت کے مطابق ہو، تو اس لیے ہم آپ دونوں اپنی اپنی اصلاح کریں، اور آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے میں اس پہ عمل کروں، اور کل سے میں سارے ان کاموں سے توبہ کروں جو میں شریعت کے خلاف کرتا ہوں، اور ہاتھ پہ ہاتھ ماریں مولوی صاحب، آپ بہن کو حصہ دے دیں گے اور میں ظاہر شریعت کے مطابق کر لوں گا۔ بہت ناراض ہوں۔ اس لیے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اب تو خیر وہ بھی نہیں رہے، پہلے زمانوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جو کم سے کم فلسفہ منطق ان چیزوں کو پڑھا کر کوئی دلیل دیتے تھے، اب وہ بھی خیر سے نہ رہے، اور امت میں وہ علم جو تھا کتابوں ہی کا علم تھا، اس کا باب بھی ہمارے ہاں بند ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ اب ابن عربی کو سمجھنے والے اور مولانا روم کی مثنوی کو سمجھنے والے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو، حجت اللہ البالغہ کو اب لوگ ہی نہ رہے، اتنی پست سطح ہو گئی کہ پچھلی 300-400 سال میں گمراہ ہونے کے لیے جو استعداد چاہیے تھی وہ بھی نہیں رہی۔ ایک تو ہدایت پہ کوئی ہوتا اور اجتہادی رنگ ہوتا اور شان ہوتی کسی کی، وہ تو درکنار گمراہ ہونے کے لیے جو صلاحیتیں درکار تھیں اب وہ بھی نہیں رہی، اور انسانی ذہن کا بالکل ردی اور بیکار حصہ جس کا کوئی مصرف نہ ٹھہرے دین، اس کی گرفت میں آ گیا ہے، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جس کے متعلق مسلمان یہ کہہ سکیں کہ اس شعبے میں دین کی ضرورت ہے لہٰذا ہماری زندگی چلے گی،
اور اگر یہ شعبہ نہ ہوا تو دین نہیں چل سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب نکاح کے باب میں خاص طور سے وہ مسائل اور سوالات اٹھتے ہیں کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں جو ضرورت کی چیزیں لکھی تھیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح خان کی، کسی مولوی صاحب کی، آپس میں بیٹھ کے خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، بس 2 گواہوں کی ضرورت ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، اور ساری صورتحال کا جائزہ اگر لے لیں تو صرف ایک دروازہ کھولنا ہے، اور وہ گناہوں کا مباح ہونا، اباحیت، کہ جس کو تم گناہ کہتے ہو اس پہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یہ پھاٹک کھول دو، اور گناہ نہیں ہے، وہ مباح ہے، اس کے کرنے پہ عذاب نہیں ہے، اور کوئی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ چیز دونوں حالتوں میں برابر ہے، مباح ہے، جائز ہے بس۔